ریبٹ چاہیے دیسی ریبٹ تو میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا, نہیں دے سکتا, اویلیبلٹی نہیں ہو سکتی میرے پاس. منافع تبھی ہوگا جبکہ زیادہ پیداوار ہوگی, زیادہ پیداوار کے لیے زیادہ پیرنٹل فلاک ہوگا. تو دس از ناٹ پاسبل کہ میں کسی بیچ رہے ہیں یا ان کے وہ جو پیرنٹس بیچتے ہیں تو وہ صرف ایک فار دا ٹائم بینگ. بالکل یہ ہائپ جو ہے کریٹ جو کی ہوئی ہے, یہ جو فینسی سائڈ کی جو ریبٹ فارمنگ ہے اس میں اتار چڑھاؤ اتنا شدید ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جڑے لوگ جو ہے وہ نقصان ہو. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گوشت کے مسئلے سے, گوشت کا مطلب کہ یہ استعمال میں آئے گا, کھانے میں استعمال ہو. اب کھانے میں مختلف صارفین ہوں گے, صارف لازمی یہ دیکھے گا کہ یہ میرے لیے افورڈیبل ہے کہ نہیں. جیسے کہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں, انہوں نے ماضی میں اس طرح کیا کہ مجھے انوائٹ کیا گجرات میں کہ یار وہاں پہ ہم نے کوئی ریسٹورینٹ بنانا ہے, اور وہ ریسٹورینٹ میں ہم نے ریبٹ کا میٹ یا مختلف ڈشز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانی ہے. مجھے کچھ چیزوں کا نہیں پتا تھا, بہرحال میں چلا گیا, وہاں پہ دعوت تھی. تو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ لوگوں سے جو وہ لے رہے ہیں, وہ ایگریمنٹ کے معاملات تھے کہ وہاں سے جو لے رہے تھے تو وہ لے رہے تھے میرے خیال سے 2,000 روپے کلو تھا یا 3,000 روپے کلو, اس طرح کچھ تھا. اب ذبح ہونے کے بعد جو 2,000 والا ریبٹ ہے یہ 4,000 روپے میں پڑ جانا ہے, آدھو آدھ اس میں سے ویسٹ نکل جانا ہے. تو بہرحال جب مجھے ان چیزوں کا پتہ چلا تو ایک دم سے میں نے ان کو منع کیا کہ بھئی سب سے پہلے اگر اس طرح کا قدم آپ اٹھانا چاہ رہے ہو تو پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کھانا پسند کریں گے 4, 5, 6,000, 7,000 روپے کلو کے حساب سے کوئی ریبٹ. یعنی کہ 2,000 روپے کلو ہے تو 2,000 میں سے ویسٹ نکل کے 4,000 روپے کلو ہو گیا. اب 4,000 روپے کلو ظاہر ہے کہ کوک ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ظاہر اخراجات اور معاملات بھی رکھنے ہیں, تو ایٹ لیسٹ 5,000 روپے کلو تو لازمی ہوگا, یا 4,500 روپے کلو ہوگا. اب 4,500 روپے کلو میں نے کہا خود آپ جواب دیں, اور اس کو پراپر میکینزم کے ساتھ اگر چلانا ہو تو آپ نے ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے سمجھنے کے لیے. جیسے کہ مجھے لگتا ہے چونکہ میں مارکیٹ سے ڈیٹا اٹھا چکا ہوں اس کا ماضی میں کہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کو کھانا, لیکن اس تناظر میں کہ بھئی اس ریٹ میں مل رہا ہے کیا کوئی کھانا پسند کرے گا. یہ آسٹرچ میٹ بڑا فیمس میٹ ہے, لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں اس کو, وہ میرے خیال سے 2,000 روپے کلو ہے. تو کیا ریبٹ اس کی نسبت جبکہ گھروں میں لوگوں کو پایا جاتا ہے, یعنی ایک گھریلو جانور رہ چکا ہے, تو کیا اس کو کوئی 4,000 یا 6,000 روپے کلو کے حساب سے کھا سکتا ہے. تو وہاں پہ تھوڑا سا وہ کنفیوز ہوا, اور وہاں پہ اس کے بعد انہوں نے وہ ریسٹورینٹ کا معاملہ جو ہے وہ ڈراپ کر دیا ہوتا, چونکہ اندازہ تھا کہ یہ نہیں چل سکتا. اس کے لیے اپنی پروڈکشن ان کی ہونی چاہیے تھی, اپنی پروڈکشن ہونی چاہیے, اور وہ بھی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. یعنی کہ یہاں پہ ایک چیز میں اگر کوالٹی موجود ہے کہ بھئی وہ کم کاسٹ کے ساتھ آپ کو اچھے ریزلٹس دے سکتے ہیں, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ بھئی وہ کوئی مہنگا خریدے. تو یہاں پہ چونکہ مین پروڈکٹ جو ہے وہ گوشت ہے, اور گوشت جو ہمارا سلوگن ہے, جبکہ سمجھ لیں پراپر کمرشل لیول کی فارمنگ کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی, اس سے پہلے جو ہے ہمارا سلوگن بن گیا تھا فریش میٹ سپلائرز اینڈ R&D سینٹر. یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے یہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. تو اس لحاظ میں اگر دیکھا جائے تو ہم تو اس لیول سے لے کر آج تک اپنے ہی اسی ایک مقصد کے پیچھے, اسی ایک لکیر کے اوپر ہم چل رہے ہیں. کوئی دوسرا ہمارا بیچ میں, ہاں بیچ میں کوئی فینسی سال بیچ میں مدغم ہو گیا کہ آپ نیوزی لینڈ وائٹ کا اچھا جوڑا جو ہے پیئر, آپ 80,000 کا یا 1,20,000 کا آپ کیوں نہیں بیچ رہے؟ اسی لیے نہیں بیچ رہے کہ جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ کبھی بھی ان ریئلسٹک لیول پہ میں پرچیز نہیں کر سکتا, یہ ایک پوائنٹ ہے. اور اس کے لیے کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں, جیسے کہ یہ مائکرو لائف سٹاک ہے, یعنی کہ اس میں پیداوار جو ہے یا منافع تبھی ہوگا جبکہ زیادہ پیداوار ہوگی, زیادہ پیداوار کے لیے زیادہ پیرنٹل فلاک ہوگا. تو دس از ناٹ پاسبل کہ میں کسی کو ان ریئلسٹک لیول کے مطابق زیادہ پیرنٹل فلاک پرووائڈ کر کے دوں, ورنہ تو اس کی جو انویسٹمنٹ ہے جو اس وقت 5 لاکھ روپے تک کا پیکج بن رہا ہے, یہ پیکج میرے خیال سے سیدھے 50 لاکھ تک پہنچ جانا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہاں بالکل.
تو دس از ناٹ پاسبل. یعنی کوئی 1,20,000 کا اگر پیئر لیتا ہے تو میرے خیال میں وہ زندگی میں کبھی بھی اسے کھائے گا نہیں, کبھی بھی کھانے کے لیے بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اس کی مینٹیلٹی گوشت ہوتی ہے, اور گوشت مارکیٹ کا ایک ریٹ ہے. اور بہت سارے کسٹمر جس طرح کل کچھ آئے تھے اسلام آباد سے, تو میرے پاس کچھ ریبٹ تھے, وہ کیلیفورنیا اور نیوزی لینڈ وائٹ کراس تھے, میل تھے. تو میں نے کہا یار, کہتے ریبٹ ملتے ہیں ذبح ہونے کے لیے, تو اسے لگا کہ دیسی ویسی ریبٹ ہوں گے. تو میں نے کہا ہاں پڑے ہوئے ہیں جی, یہ والے ریبٹ ہیں. تو کہتے یہ ریبٹ ہم نے کھانا ہے. میں نے کہا ہاں. کہتے یار مذاق نہ کریں, اور وہ ہنس رہے ہیں نا, اپنے آپ کے ساتھ ہنس رہے ہیں, حیران ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے پاسبل ہے. اب چونکہ اس ریبٹ کو اس نے اتنے ہائی پرائس کے حساب سے دیکھا ہے کہ اس کا یقین ہی نہیں آ رہا کہ بھئی یہ 650 روپے کلو کے حساب سے بھی بک سکتا ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو کہ بھئی اینڈ پروڈکٹ پہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے, تو وہی بات آپ نے ایک لفظ استعمال کی کہ جو فینسی سائڈ کی جو ریبٹ فارمنگ ہے اس میں اتار چڑھاؤ اتنا شدید ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جڑے لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھا سکیں. اٹھا رہے ہیں. اچھا, آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ گراس روٹ لیول پہ اگر ریبٹس کو لے کے آنا ہے تو اس کی پرائزز ریئلسٹک لیول کی, ریئلسٹک, یعنی کوئی ذبح کر کے کھانا بھی چاہے تو کھا سکے. بالکل. اگر ایک بندہ خود ہی لے رہا ہے, 4-5 لاکھ کی انویسٹمنٹ میں کر رہا ہے, اس میں 3-4 پیئرز وہ لے رہا ہے, تو اس میں وہ نہیں کھا سکے گا. وہ شاید اسی طرح یہ ہوگا کہ وہ جو آج کل فائلیں بکتی ہیں, زمین ہوتی نہیں ہے, 10 مرلے ایک بندے کے نام پہ اور 50 فائلیں اس کی بک جاتی ہیں. تو یہ اس طرح بہرحال روٹ لیول پہ آنے کے لیے یہ سسٹم آپ ٹھیک ہے, یہ والا بالکل کامیاب ہے. دیکھیں مرغیوں میں ایسی نسلیں بھی ہیں جو کہ بہت نایاب ہیں. آج کل کالی قسم کی مرغیاں وہ آسٹرالوپ بھی کالی ہے, کچھ اور بھی کالی آئی ہوئی, زبان بھی کالی ہے, وانڈا بھی کالا ہے, گوشت بھی کالا ہے, گوشت بھی کالا ہے. تو دیکھیں یہ ایکزوٹک پن میں آ رہے ہیں, یہ نایاب ہے. اب یہ اگر دیکھا جائے تو جو مارکیٹ سائز ہے پولٹری کی, برائلر کی, اس مارکیٹ سائز کے قریب سے بھی جو ہے یہ نہیں گزر سکتے. کئی 100 گنا زیادہ ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا حجم بن چکا ہے پولٹری فارمنگ. 22 لاکھ افراد کا روزگار اس سے وابستہ ہے. 22 لاکھ افراد کا پاکستان میں. پاکستان کی پورے ملک کی دوسری سب سے بڑی صنعت بن چکی ہے بالکل پولٹری. اور اس میں کتنا لاس بھی لیتے ہیں لوگ, پروفٹ بھی لیتے ہیں لیکن لاس بھی لیتے ہیں, چھوڑ نہیں رہے, کر رہے ہیں کیونکہ ایک چل گیا ہے, ایک چیز چل گئی ہے. نہیں, اب جس وقت ہم نے شروع کیا ہم صرف انڈیا ایک ویکسین کراتے ہیں اور وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے, لیکن سنا تھا تو اسی وجہ وہ انڈیا ویکسین ہمارے پشاور تیار کرتے, ہم وہ لیتے 60 روپے کا 1000 کا موبائل ہوتا تھا. آج میرا خیال ہے گمبورو, ہائیڈرو اور آئی بی, یعنی 7-8 قسم کے ویکسین ہیں. اس کا تقریباً اس کا میعاد ہے 40 دن, وہ تیار ہو. 40 دن میں آپ 8 ویکسین کراتے, آپ سوچ لے وہ کہاں, وہ ان کا گروتھ کہاں, وہ سب ختم کر دیا. دیکھیں دنیا میٹیریلسٹک ہو گئی ہے, کمرشل ہو گئی ہے, پیسے کی پیچھے لگ گئی ہے. بس میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, پہلے وہ بناتے ہیں شیمپو, ایک شیمپو کی مثال دیتے ہیں, پھر وہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی پہ ایسی کرتے ہیں کہ وہ لوگ لے کے شیمپو لگاتے ہیں. جب شیمپو استعمال کرتے ہیں تو ان کے پھر وہ بال گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بال گرتے ہیں تو پیچھے پلاسٹک سرجن بیٹھے ہوتے ہیں, بال لگانے والے, ٹھیک ہے, وہ پھر بال لگاتے ہیں. یعنی ایک بیماری کے پیچھے بڑی بڑی انڈسٹریز شروع ہیں. ایسے ہی ہے. ڈائبٹیز جب شروع میں آیا تھا نا 65 میں آیا تھا ڈائبٹیز, پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن اس وقت ایک کمپنی ڈائبٹک کی دوائی بنا رہی تھی, تو باقی کمپنیاں کہہ رہی تھی یار یہ بیماری ہے ہی نہیں ہے, تم کیوں بنا رہے ہو, اتنی انویسٹمنٹ اس میں اندر کر رہے ہو. ان کو پتا تھا کہ یہ فیوچر میں یہ بیماری آئے گی, لے کے آئے گی نہیں, اس بیماری کو لے کے آئیں گے. تو ابھی بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں. کون کما رہے ہیں؟ جنہوں نے اس پہ انویسٹ کیا تھا. یعنی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, اس میں ڈاکٹرز ہیں, اس میں میڈیا ہے, اس میں حکومتیں ہیں.
بالکل آپ شامل ہوتے ہیں تب چلے گا. ابھی آپ نے اپنے بچے کی بات کی تھی, ایک لیبارٹری میں شوگر لیول ہے 88 ہے اور دوسری پہ 247 اسی بچے کا ایٹ دا سیم ٹائم, 1 گھنٹے کے بیچ میں فرق ہے, 1 گھنٹے کی کتنی فلیکچویشن ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ شوگر کا مریض ہے, یہاں پہ اس کی شوگر لو ہے. ٹھیک ہے, یہ بزنس ہے, یہ سارے بزنس ہیں, بالکل یہ ساری انڈسٹریز ہیں. تو ابھی ہماری تو ریبٹس پہ بات چل رہی تھی کہ ریبٹس کو میرے خیال میں ایک بہت بڑا بزنس ہے اور بہت بڑا حجم یہ لے گا بزنس کا انشاءاللہ, اگر کوئی ٹھیک طریقے سے, جس طرح عادل بھائی شروع کیا ہوا ہے, انہوں نے, آپ نے کیا ہوا ہے, باقی اور دوستوں نے کیا ہوا ہے, تو یہ میچور بزنس پہ جائے گا انشاءاللہ. باقی جو بیچ رہے ہیں, بچے بیچ رہے ہیں یا ان کے وہ جو پیرنٹس بیچتے ہیں, تو وہ صرف ایک فار دا ٹائم بینگ, بالکل یہ ہائپ جو ہے کریٹ جو کی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی, تو پھر یہ ریئل بزنس پہ چلے گا. جیسے انڈیا وغیرہ میں ڈاکٹر صاحب یہ 650 روپے فی کلو کے حساب سے ہمارے پاس بڑے ہی نایاب قسم کے کسٹمرز ہوتے ہیں, ہر بندے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس میں یا تو وہ لوگ ہیں جو کہ ایلیٹ کلاس کے ہیں, ہیلتھ کانشیس ہیں, آرگینک کھانا پسند کرتے ہیں, یا پھر وہ لوگ ہیں جو کہ مڈل کلاس کے, لوور کلاس کے, اپر کلاس کے, جو کہ کہتے ہیں یار ہم نے ٹرائی کرنا ہے. تو اس کیٹیگری کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو اس میں جو افورڈیبلٹی کا فیکٹر ہے اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کی جو پیداواری لاگت ہے وہ چونکہ اچھی خاصی ہے. دیٹ از وائی یہ کبھی بھی اس طرح پاسبل نہیں ہے کہ 150 روپے کلو, 300 روپے کلو, اس طرح نہیں ہو سکتا یہ. اور دوسرا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت گوشت جو ہے 2200 روپے, 2200, 2400, 2800 روپے فی کلو گرام تک جو ہے سیل ہو رہا ہے. 2800 پر کلو گرام گوشت, ناٹ الائیو, فروزن فارم. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ریٹس ہیں تو اس کے اکارڈنگ میرے خیال سے 1200, 1250, 1300 پر کلو کے حساب سے پڑ جاتا ہے. تو زبردست قسم کی اپرچونٹیز ہیں کہ باہر کی مارکیٹ کو اگر ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک اچھا منافع جنریٹ ہو سکتا ہے. بہت بڑا نام. چونکہ لوکل مارکیٹ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں, جیسے کہ ہمارے گھر میں ماضی میں ریبٹ جو ہے پالے ہوتے تھے, اب وہ زیرو کاسٹ کے ساتھ تھے. آپ والی بات, کوئی اور بکری یا پھر گائے بھینس وغیرہ ہم نے رکھی ہوئی, اس کے لیے چارہ آ رہا ہے بیچ میں سے, یہ چھوٹے جانور بھی کھا رہے ہیں اور جو ہے جا کے اپنے لیے وہ بل بنائے ہوئے ہیں, سوراخ کیے ہوئے ہیں, ادھر بچے بھی دے رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں بالکل زیرو کاسٹ کے ساتھ. تو وہاں پہ ان چیزوں کی قدر نہیں رہی. چونکہ اب یہ کمرشل لیول کی ہو گئی ہیں تو لوگ اس حوالے سے ایجوکیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا لوگوں کو. جیسے کہ دیسی مرغی بڑی عام تھی, برائلر بڑی نایاب چیز ہے, اب اپوزٹ ہو گیا. محنت ہوئی ہے. تو ایسا ایک دور آئے گا جو دیسی ریبٹ ہیں یہ انتہائی نایاب ہو جائیں گے, بلکہ ہیں بھی. اگر مجھے آج کوئی کہے کہ یار مجھے جسٹ زیادہ نہیں 100 ریبٹ چاہیے دیسی ریبٹ, تو میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا, نہیں دے سکتا. اویلیبلٹی نہیں ہو سکتی میرے پاس سے, کوئی ایسا جاننے والا بھی نہیں ہے جو کہ کروا کے دے سکے. اگر کوئی مجھے کہے کہ مجھے 100 کے بجائے 500 ریبٹ چاہیے اور نیوزی لینڈ وائٹ یا جو امپورٹڈ گوشت والی اچھی نسلیں یہ چاہیے, تو میں دے سکتا ہوں. تو یہ آگے جا کے جب کہ پیداوار جو ہے, ٹیسٹ لیول ان کا کیا ہے, یہ دیسی کا اور یہ نیوزی لینڈ وائٹ کا ٹیسٹ کافی فرق ہے. اس میں اسمیل کا فرق ہے, ذائقے کا فرق ہے, اور پکانے کا وہ یہ تو بالکل تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے, 15 منٹ یہ فرق بڑا جلدی پک جاتا ہے. اور اس کا وہ کہے گا تو اڈی کہیں گے, یہ کہیں گے اس میں گوشت بھی کہیں گے. اس میں گوشت نکلتا ہوں کھانا کھاتے ہیں.